بتائیں السلام علیکم دوستوں یہ صرف ایک کہانی ہی نہیں، یہ قرآن کی سب سے حیران کن سچی داستان ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن نے صرف ایک قصے کو احسن اور قصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا ہے، اور وہ سورۃ یوسف ہے۔ ایک خواب، ایک کنواں، ایک جھیل اور پھر ایک سلطنت ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز داستان ہے۔ دوستوں، سورۃ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ یوسف کا تعارف ہے۔ سورۃ نمبر 12 ہے، آیات 111 ہیں، نزول مکی صورت ہے۔ مرکزی موضوع حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی کا قصہ، صبر، تقویٰ، اللہ پر بھروسہ، معافی، انجام خیر ہے۔ سورۃ یوسف کا خلاصہ، یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں ایک نبی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی واقعہ ابتدا سے آخر تک مسلسل بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن قصص بہترین قصہ فرمایا ہے۔ اہم واقعات: حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، بھائیوں کا حسد اور انہیں کنویں میں ڈال دینا، مصر میں فروخت ہونا، عزیز مصر کے گھر پرورش پانا، زلیخا کا فتح اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پاک دامنی اختیار کرنا، قید خانہ اور قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر، بادشاہ کے خواب کی تعبیر، مصر کے خزانے کی ذمہ داری ملنا، قحط کے دوران بھائیوں کا مصر آنا، حضرت بنیامین کا رک جانا، حضرت یعقوب کی بنائی واپس آنا، خاندان کا دوبارہ ملنا اور خواب کی تعبیر پوری ہونا۔ مرکزی اسباب: حسد انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اللہ پر کامل بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے، پاک دامنی اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتی ہے، معاف کرنا انبیاء کی صفت ہے، اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے بہتر ہے۔ چند اہم آیات کی وضاحت: آیت نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11ویں ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ مستقبل میں ان کے بلند مقام کی علامت تھی۔ آیت نمبر 18، بھائی جھوٹا خون لگا کر کیس لے آئے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ، یعنی اب خوبصورت صبر ہی مناسب ہے۔ آیت نمبر 24 اور 23، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، مگر انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی اور پاک دامنی اختیار کی۔ آیت نمبر 33، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اگر گناہ اور قید میں سے ایک انتخاب ہو تو وہ قید کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی قبول نہیں۔ آیت نمبر 90، آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ایسے نیک لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 92، جب بھائی شرمندہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف کا مرکزی پیغام: صبر اور تقویٰ کبھی ضائع نہیں جاتے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مشکلات وقتی ہوتی ہیں لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، معافی اور اخلاقی پابندی انسان کو عظیم بناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ آیت بآیت سورۃ یوسف کی عربی لفظی آپ کو اچھی سمجھ آئی ہے تو آپ کو میری ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، انسبسکرائب نہ رکھیں۔ اور سورۃ یوسف کا واقعہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدے پہنچے اور اس کا مرکزی موضوع کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، یہ میں نے آپ کو آج ویڈیو میں بتا دی ہے۔